تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ جرمنی کا مشہور ڈکٹیٹر ایڈولف ہٹلر نہ صرف اپنی تقاریر میں یہ اعلان کیا کرتا تھا کہ وہ یورپ کی سرزمین سے یہودیوں کا نام و نشان تک مٹا دے گا، بلکہ اس نے یہ کام تقریباً انجام بھی دے دیا تھا۔ ہٹلر نے اپنے دور حکومت میں 1 کروڑ کے قریب یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتارا، جبکہ ایک بڑی تعداد میں یہودی اپنے گھروں اور زمینوں سے بے دخل کر دیے گئے تھے۔ مورخین ایڈولف ہٹلر کی یہودیوں سے اس نفرت کی بہت سی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ کوئی لکھتا ہے کہ ایڈولف ہٹلر کا والد ایلوئس ہٹلر در پردہ ایک یہودی تھا اور وہ کیتھولک مذہب پر عمل پیرا ہٹلر کی ماں کو شدید تشدد اور سفاکیت کا نشانہ بناتا۔ بعض تاریخ دان ویانا کی اکیڈمی آف آرٹس کے ایک یہودی پروفیسر کو ہٹلر کی یہود دشمنی کی وجہ قرار دیتے ہیں کہ جس نے اسے ایک قابل طالب علم ہونے کے باوجود جان بوجھ کر فیل کر دیا تھا۔ بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہٹلر ایک یہودی لڑکی کی محبت میں گرفتار تھا، جس کی بے وفائی کے بعد اسے اس پوری قوم سے نفرت ہو گئی۔ دوستو، اگر حقائق کی بات کی جائے تو ایڈولف ہٹلر وہ پہلا حکمران یا انسان نہیں تھا کہ جو یہودیوں کی نفرت میں مبتلا ہوا ہو، بلکہ یہودی مخالف جذبات، جسے یورپ میں اینٹی سیمیٹزم بھی کہا جاتا ہے، دنیا کی قدیم ترین نفرتوں میں سے ایک ہے۔ بابل کے قدیم بادشاہ بختی نصر کو قوم یہود سے ایسی شدید نفرت تھی کہ اس نے خود انہی کے ہاتھوں ان کا قبلہ یعنی ٹیمپل آف سولومون مسمار کروایا اور پھر انہیں بطور غلام اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ بعد ازاں رومن ایمپائر کے بہت سے بادشاہوں نے یہودیوں پر عرصۂ حیات تنگ کیا اور ان پر مظالم ڈھائے، یہاں تک کہ رومی جرنیل ٹائٹس نے قوم یہود کی سازشوں سے تنگ آ کر ہیکل سلیمانی کی ایک اینٹ اکھاڑ پھینکی اور یہودیوں کو اس سرزمین سے بے دخل کر دیا۔ یورپ کے مختلف ممالک جیسے برطانیہ، فرانس، جرمنی قرون وسطیٰ کے مختلف ادوار میں یہودیوں پر پابندیاں لگاتے اور انہیں اپنے ممالک سے بے دخل کرتے رہے ہیں۔ قرون وسطیٰ میں یہودیوں کو ایک خاص قسم کا پیلا بیج یا پھر ایک مخصوص ٹوپی پہننے پر مجبور کیا جاتا تاکہ عام لوگ ان کی شناخت سے واقف ہو سکیں اور ان سے معاملات طے کرتے وقت احتیاط اختیار کریں۔ قرون وسطیٰ کی یورپی شاعری اور نثر نگاری میں بھی یہودیوں کو بطور ولن دکھایا جاتا رہا ہے۔ دوستو، یہی نہیں بلکہ 14ویں صدی عیسوی کے دوران یورپ میں پھیلنے والی وبا، جسے بلیک ڈیتھ کہا جاتا ہے، کا الزام بھی یہودیوں کے سر عائد کیا گیا اور انہیں شیطان کا سہولت کار قرار دے کر سزائیں بھی دی گئیں۔ دوستو، مختلف ادوار میں مختلف قوموں کی جانب سے ملنے والی یہ نفرت بلا وجہ نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے یہودیوں کی خود اپنی ہی سیاہ کرتوت کار فرما تھیں۔ یہ قوم جہاں بھی آباد ہوتی وہاں لوگوں کو سود پر قرضے دیتی اور سودی نظام رائج کر دیتی۔ کاروبار اور معاشیات میں اپنی مہارت کے باعث ان کا شمار علاقے کے بااثر افراد میں ہونے لگتا اور جلد ہی یہ لوگ اس علاقے کی معیشت پر قابض ہو جاتے۔ قوم یہود جہاں بھی آباد ہوتی یہ اس علاقے کے مکینوں کے مفادات کو بالائے طاق رکھتی اور صرف اپنی قوم کے بارے میں سوچتی۔ یہودی اپنے آپ کو خدا کی محبوب قوم اور دیگر اقوام کو نچلا طبقہ قرار دیتے۔ یہودی اپنے علاقے کی سیاست اور درباری سازشوں میں گہری دلچسپی رکھتی، یہاں تک کہ حکمران وقت کے خلاف ساز باز کرنے سے بھی نہ چوکتی۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں قوم بنی اسرائیل کی سازشوں، عہد شکنیوں اور دیگر بدعمالیوں کو انتہائی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ دوستو، ایڈولف ہٹلر بھی ایک وسیع مطالعے کا مالک اور تاریخ اقوام میں گہری دلچسپی رکھنے والا شخص تھا۔ وہ یہودیوں کی سازشی فطرت اور تعصب سے بخوبی واقف تھا۔ ایڈولف ہٹلر ایک کٹر کیتھولک مسیحی ہونے کے باعث نہ صرف یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کا ذمہ دار ٹھہراتا، بلکہ وہ اپنی دانست میں جنگ عظیم اول میں جرمنی کی شکست کا ذمہ دار بھی یہودیوں کو ہی سمجھتا تھا، لہٰذا یہ بابل و روم کے حکمرانوں سے ایک قدم آگے نکل کر یہودیوں کی نسل کشی پر اتر آیا۔ ہٹلر کے مطابق دنیا کو جنگ و جدل سے پاک کرنے اور امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ضروری تھا کہ یہاں سے قوم یہود کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے۔ دوستو، اپنی حکومت کے ابتدائی دنوں میں ہٹلر نے صرف یہودیوں کے کاروبار بند کروانے، انہیں نوکریوں سے بے دخل کرنے اور معاشرے سے الگ تھلگ ایک طبقہ بنانے پر اکتفا کیا۔ جنگ عظیم دوم کی شروعات کے بعد مختلف کیمپس میں ان سے بطور غلام اس وقت تک کام لیا جاتا
کہ جب تک یہ لوگ تھک کر یا بیمار ہو کر مر نہ جاتے، تاہم جب جرمن افواج نے مشرقی یورپ میں انتہائی تیزی سے پیش قدمی کی اور لاکھوں کی تعداد میں یہودی بطور غلام قید کیے جانے لگی، لہٰذا جرمنی کی خصوصی فورسز کو یہ احکامات دیے گئے کہ یہودیوں کو قیدی بنانے اور ان سے بیگار لینے کے بجائے انہیں بے دریغ قتل کر دیا جائے۔ دوستو، اس مقصد کے لیے جرمنی اور پولینڈ کے کئی علاقوں میں گھیتو نام کی مقتل گاہیں بنائی گئیں۔ یورپ بھر سے ریل گاڑیوں میں یہودیوں کو بھر بھر کر یہاں لایا جاتا اور انہیں ایسی مہلک گیس چیمبرز میں بند کر دیا جاتا کہ ان کے جسم دوسری جانب سے ایک سیاہ سیال مادے میں تبدیل ہو کر باہر نکلتی۔ بعد ازاں یہ سیال مادہ جرمنی کے کھیتوں میں بطور کھاد استعمال کیا جاتا۔ جنگ عظیم دوم کے دوران صرف چند سالوں میں 90 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک یہودی لقمۂ اجل بنی۔ دوستو، یہ اس وقت دنیا میں موجود یہودیوں کی تعداد کا 63% حصہ تھا جو ایڈولف ہٹلر کی نفرت کی نظر ہو گیا۔ یہودیوں سے متعلق ایک جملہ جو مختلف کتابوں میں ہٹلر سے منسوب کیا جاتا ہے کہ ہٹلر نے جنگ عظیم دوم کے آخری دنوں میں یہ کہا تھا کہ میں نے دنیا کے تمام یہودیوں کو مار دیا ہے، لیکن کچھ یہودیوں کو صرف اس لیے زندہ چھوڑ دیا ہے تاکہ دنیا جان سکے کہ میں نے انہیں کیوں مارا تھا۔ دوستو، اپنی آدھی سے زیادہ جمعیت گنوانے کے بعد بھی یہودی اپنی فطرت سے نہ بدلے اور آج بھی دنیا کو قابو میں کرنے کی ان کی سازشیں اپنے عروج پر ہیں۔ دنیا کی معیشت کا بیشتر حصہ دوبارہ ان کے قبضے میں آ چکا ہے۔ یہ اپنے خلاف اٹھنے والے کسی بھی ملک کی کرنسی کو گرا کر اس کی عوام کو فاقوں اور غربت میں زندگی گزارنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ فلسطین کی غصب کردہ زمین پر بنا یہودیوں کا ملک اسرائیل دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی جانب دھکیل رہا ہے، جبکہ مسلم دنیا کے دولت مند حکمران صرف اپنی عیاشیوں کے سامان اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے منصوبوں میں مگن ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ایک ایسے بہادر اور با اختیار حکمران سے نوازے جو رزق کے لیے صرف اللہ کا محتاج ہو، نہ کہ یہودی سرمایہ کا۔ آمین۔